اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ آج ناظرین صبح ہی سے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے جو لاہور میں آج جلسہ ہوا 13 اگست کو، تو وہاں اس جلسے کی تیاری کے سلسلے میں بعض جگہوں پر پاکستان کا جھنڈا اتار کر اور تحریک انصاف کے جھنڈے لگائے گئے، جس کے بعد پورے سوشل میڈیا پر اس کے خلاف بہت سی تعویلات پیش کی گئیں اور غدار بھی کہا گیا۔ اس حوالے سے بہت سا ٹرینڈ تھا۔ آج محب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی بانٹے گئے اور بتایا گیا کہ کون محب الوطن ہے اور کون غدار۔ لیکن جو آج میرے پاس غداروں کی لسٹ ہے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ کئی مواقعوں پر ان غداروں کی اور اس قسم کے واقعات کی جو میرے مشاہدے میں ہیں، میں بہت سے موقعوں پر یہ عرض کر چکا ہوں۔ سندھی قوم پرست جماعت کے لیڈر تھے، تو نہ صرف پاکستان کا قومی پرچم پر جلایا تھا، بلکہ اس قومی پرچم پر غلط قسم کی عبارت بھی تعمیر کی تھی اور اس قومی پرچم پر طہارت بھی کی تھی انہوں نے، یعنی پیشاب بھی اس قومی پرچم پر ہمارے کیا تھا۔ لیکن وہ بعد میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنائے گئے۔ غالباً آج بھی وہ ہائی کورٹ کے کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج موجود ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ سکھر میں جس شخص نے قومی پرچم جلایا تھا اور جلانے کے بعد ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا سندھی قوم پرستوں کا، تو وہ جس شخص نے وہ قومی پرچم جلایا تھا، تو آج وہ ایک بہت اچھے عہدے پر، سرکاری عہدے پر فائز ہے۔ پھر آ جائیں آپ کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1977 میں جب ان کا اقتدار کا خاتمہ ہوا، تو جو لوگ اس ملک سے جلا وطن ہوئے، ان میں کافی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے راہ کے لیے کام کیا اور راہ کے ایجنٹ بن کر مختلف ملکوں میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتے رہے، اور بعض لوگ تو علی اعلان کہا کرتے تھے کہ ہم ہندوستان جب بھی پاکستان آئیں گے تو ہندوستان کی ٹینکوں پر بیٹھ کر آئیں گے۔ وہ اشخاص بعد میں پاکستان آئے، ان میں سے بعض لوگ صوبائی وزراء بنا دیے گئے، بعض لوگوں کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کابینہ میں شامل کیا، وفاقی وزراء بنے۔ کن کن لوگوں نے اس وطن کے خلاف، اس پاکستان کے خلاف، اس فوج کے خلاف کون کون لوگ ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں؟ اچک زئی صاحب کے متعلق کہا جا سکتا ہے، محسن داوڑ، اور اس کے علاوہ ان کے جو دوسرے ایم این اے ہیں جو آج کل جیل میں ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف اور سردار ایاز صادق نے کیا نہیں کہا افواج پاکستان کے لیے، یہ سب تازہ باتیں ہیں، عوام ان کو ابھی تک بھولے نہیں ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں ہمارے اس ملک کے سینئر ترین صحافی، جنہیں سینئر ترین صحافی کہا جاتا ہے، نجم سیٹھی صاحب۔ 1997 کے بعد انہوں نے نیو دہلی میں کھڑے ہو کر ایک تقریب میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے اور اس کے ایٹمی اثاثے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو غیر محفوظ ہیں۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو رول بیک کیا جائے۔ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو آگے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک ناکام اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے نجم سیٹھی صاحب نے بڑے فخریہ انداز میں
داد تحسین وصول کی تھی ہمارے دشمن ملک ہندوستان کے شہر نیو دہلی میں۔ اس کے بعد جب وہ پاکستان تشریف لائے تو انہیں محض چند دوستوں نے، چند فوجیوں نے گرفتار کیا اور چند دنوں کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا۔ وہ صوبہ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے، بی سی سی پی کے چیئرمین بھی رہے، اور میاں نواز شریف فیملی کے اس وقت وہ قریب ترین لوگوں میں تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ نجم سیٹھی 1972-73 میں جب بلوچ قوم پرستوں نے ملک دشمنی کے خلاف علم اٹھایا اور پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، تو یہی نجم سیٹھی تھا جو راہ کے پیسوں سے مبینہ طور پر ان دہشت گردوں کی مدد کرتا رہا۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے بہت ہی سینئر صحافی جس نے آج تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے جو جھنڈے اتارے گئے اور اپنے تحریک انصاف کے جھنڈے لگائے گئے، قومی پرچم اتار کر تحریک انصاف کے جھنڈے لگائے گئے، حامد میر صاحب کا جو پروپیگنڈا ہے، یا پروپیگنڈا نہیں کہا جا سکتا، تو حقائق پر مبنی ہے، سب نے سوشل میڈیا پر یہ فلمیں دیکھی ہیں۔ حامد میر صاحب از خود پاکستان دشمنیوں میں ملوث رہے ہیں، اور دو کارنامے ان کے ایسے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ بمبئی بم دھماکوں میں، جو بمبئی بم دھماکے ہوئے تھے، اس میں انہوں نے اس دھماکے کے ماسٹر مائنڈ اجمل قصاب کو پاکستانی ثابت کرنے کی پوری کوشش کی، اور پنجاب کے بعض علاقوں میں وہ اجمل قصاب کا گاؤں بھی تلاش کرتے رہے، اور ان کی پوری کوشش کی تھی کہ اجمل قصاب کو ثابت کیا جائے کہ وہ پاکستانی ہے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ پھر اب آگے چلتے ہیں تو یہ حامد میر بنگلہ دیش گئے، اور بنگلہ دیش میں حسینہ واجد سے ایوارڈ حاصل کیا۔ شیخ حسینہ واجد وہ خاتون ہیں جن کے باپ نے اس ملک کے خلاف غداری کی تھی اور ملک توڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب آپ اور آگے چلیں تو میاں نواز شریف اور مریم نواز کی لینگویج پاکستانی افواج کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے، ہمارے جنرلز کے لیے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح سے مریم نواز نے اس ملک میں افواج پاکستان کو بدنام کیا، افواج پاکستان کے خلاف اس وقت کے امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی نے جس قسم کی ہرزہ سرائی کی تھی اور افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، وہ حسین حقانی میمو گیٹ اسکینڈل کا مرکزی کردار، ایوان صدر کا مہمان رہا، اور آصف علی زرداری 15 دن تک اس ملک دشمن شخص کی سیوا کرتے رہے۔ ایوان صدر میں وہ 15 دن تک عیاشی کرتا رہا، اور پھر اسی آصف علی زرداری صاحب اس وقت جو صدر مملکت تھے، ان کی ضمانت پر انہیں چھوڑ دیا گیا کہ وہ امریکہ جائیں گے اور امریکہ سے کچھ فائلیں لے کر آئیں گے اس حوالے سے۔ لیکن چونکہ اس وقت آرمی چیف کیانی صاحب اور آصف علی زرداری کے درمیان ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، آصف علی زرداری صاحب نے کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی اور انہیں مبینہ طور پر کھلی چھوٹ دی تھی، جس کے اسکینڈل، ان کے اسکینڈل بھی اخبارات میں اور ٹی وی چینل کے جو ہے وہ خبروں کی زینت بنتے رہے ہیں۔ تو کیانی صاحب نے بھی انہیں بآسانی اس ملک سے جانے دیا تھا، اور وہ پھر واپس نہیں آئے، اور وہاں بیٹھ کر جس طرح سے ان کی ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان کے خلاف، اس ملک کے خلاف، ان اداروں کے خلاف، وہ ہمارے تمام خفیہ اداروں کے نالج میں بھی ہیں، افواج پاکستان کے نالج میں بھی ہیں، اور وقت آنے پر ہم انہیں انشاءاللہ تعالی ضرور بتائیں گے پوری قوم کو کہ حسین حقانی کا اب پاکستان کے حوالے سے کیا کردار ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ناظرین آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی غدار وطن ہیں جن کے متعلق، کیونکہ میرا پروگرام طویل ہو گیا ہے، اور جو غدار ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو میں آگاہ کرتا رہوں گا۔ اب ایک تو یہ تمام لوگ غدار وطن ہیں جن کی تفصیلات میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ
ہمارے سرکاری اداروں میں بھی ان کی رپورٹس موجود ہیں، اخبارات کی خبریں بھی موجود ہیں، اور تمام جو سینئر لوگ ہیں ہمارے سینئر سٹیزنز، ان کے سب لوگوں کے علم میں ہے کہ غدار کون ہے اور ان کی حدود کیا تھی، ان لوگوں کا کردار کیا تھا۔ پھر ہم آتے ہیں بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب کی جانب۔ الطاف حسین نے جو 22 اگست 2016 کو ایک تقریر کی تھی کراچی پریس کلب کے سامنے، اور اس تقریر میں اپنے ووٹرز کے ساتھ جو زیادتیاں تھی، جو ظلم تھے، جو اس وقت کے جناب ڈی جی رینجرز صاحب کی جانب سے جو مظالم کیے جا رہے تھے، لوگوں پر شہید کیے جا رہے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ گھروں سے اٹھایا جا رہا تھا، بغیر وارنٹ لوگوں کی گرفتاری ہو رہی تھی، اور وہاں جو کارکنان تھے وہ مصائب علم میں جو تھے وہ پریشان تھے، ان لوگوں کی نمائندگی کی تھی، ان کے لیے تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں ایک لفظ اگر ان کی غلطی سے نکل گیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ تاحال بانی متحدہ پر تحریر اور تقریر پر پابندی ہے۔ جو تقریر بانی متحدہ نے کی، آپ نے دیکھا کہ برطانوی عدالت سے انہیں باعزت طور پر بری کیا جا چکا ہے، لیکن ہمارے ادارے محض اس لیے ان پر سے پابندی نہیں ہٹا رہے کہ وہ بانیان پاکستان ہیں۔ یہ جن لوگوں کا بھی میں نے ذکر کیا، جن لوگوں پر غداری کے الزامات میں بتاتا ہوں عائد ہیں، ان میں اکا دکا کے علاوہ سب وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے رات کو سوئے تھے اور صبح اٹھ کر دیکھا تو ایک پاکستان بنا ہوا تھا۔ تو بانی متحدہ یا اس کی قوم، آپ سمجھتے ہیں کہ بانی متحدہ الطاف حسین بانی پاکستان کی اولاد ہیں، اس کے ووٹرز بانی پاکستان کی اولاد ہیں، اور وہ اس کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ آج 14 اگست ہے، اور تمام پاکستانی آج عہد کریں اور فیصلہ کریں کہ غدار کون ہے اور محب الوطن کون ہے۔ آج ہم لوگ 14 اگست کو ایک بہت خوبصورت دن منا رہے ہیں، اور اس دن کے حوالے سے ہمیں پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ایسے عناصر کی نشاندہی کرتے رہنا چاہیے جو حقیقی طور پر محب الوطن نہیں ہے، اور ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو حقیقی طور پر پاکستانی ہیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا ناظرین، پاکستان